وفاقی حکومت اس انداز سے چینج کرے. ہم نے بھی اپنی ساری زندگی کے اندر پاکستان کے اندر ایسی ریجیمز دیکھی ہیں کہ وفاق کے اندر کسی پارٹی کی حکومت ہے, صوبوں کے اندر کسی پارٹی کی حکومت ہے. اگر آئین اور قانون کے مطابق سی ایس ایس پی افسر کو وفاقی حکومت یا وفاقی پبلک سروس کمیشن وہ ڈیل کر بھی سکتی ہو, تو پاکستان کے اندر یہ روایات نہیں ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کہ جو وفاق کی طرف سے پرائم منسٹر کی طرف سے اپوائنٹ ہوتے ہیں, لیکن 3 نام صوبوں کی طرف سے جاتے ہیں, ان میں سے جو ہے وہ 1 نام سلیکٹ ہوتا ہے. ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کنسلٹیشن کی جاتی ہے, چاہے صوبے اور وفاق کے اندر ایک دوسرے کی مخالف اور دشمن پارٹیاں بھی کیوں نہ اقتدار کے اندر ہوں ریاستی معاملات کو چلانے کے لیے. لیکن جس بھونڈے طریقے سے وفاقی حکومت نے کل پنجاب حکومت کے معاملات کے اندر انٹروین کیا, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس انداز سے ریاستی معاملات نہیں چلتے. چودھری پرویز لائی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے پچھلے 1.5-2 مہینوں کے اندر, باوجود اس کے کہ ہماری انتہائی رفت ہے وفاقی حکومت سے, باوجود اس کے کہ ہمارے پچھلے 6 مہینے شاید ہے کہ اس کے اوپر اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر جو مار دھاڑ آپا دھاپی چینا چھپٹی افراتفری اور طائف الملوکی کا ایک ماحول رہا سیاسی حوالے سے, اس کے باوجود چودھری پرویز لائی صاحب نے پچھلے 2 مہینوں میں کوئی ایسا ماحول صوبے کے اندر کریٹ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وفاق کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی انتظامی حوالے سے حکومتی حوالے سے کوئی کنفلکٹ, کوئی رفٹ, کوئی ڈس ایگریمنٹ, کوئی ڈس لائکمنٹ کریٹ ہو. ڈیلی روٹین کے, ویکلی روٹین کے جو ریاستی معاملات ہیں اس کے اوپر چودھری پرویز لائی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے وفاق اور وفاقی اداروں کے ساتھ ایک کوارڈینیشن اور ایک آپریشن کا ماحول رکھا. سیلاب کی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ کسی قسم کا آپ کو کوئی رفٹ نہیں ملے گی. وفاق میں سے کوئی فنڈ آتا ہے, یو این او کی طرف سے کوئی فنڈ آتا ہے, باہر کی این جی اوز کی طرف سے کوئی فنڈ آتا ہے, کسی قسم کے کوئی انتظامی معاملات ہیں, سیلاب کے متاثرین کی ریلیف کا ایشو ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کا صوبائی حکومت چلانے کے حوالے سے ایشوز ہیں انتظامی اور حکومتی, صوبائی حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رفٹ پیدا نہیں کی گئی وفاق کے ساتھ, کیونکہ ان کو علم ہے. وہ ڈپٹی, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, اسپیکر, وزیر, چیئرمین ضلع کونسل, ہر قسم کا لوکل باڈی سے لے کے صوبائی حکومت سے لے کے وفاقی حکومت تک کا ہر انتظامی عہدہ وہ ایکسرسائز کر چکے ہیں. انہیں پتہ ہے کس انداز سے جو ہے وہ معاملات چلانے ہیں اگر کوئی مخالف پارٹی کی حکومت وفاق کے اندر ہوتی ہے تو. لیکن افسوس کے ساتھ پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت, امپورٹڈ حکومت نے کل جو پنڈورا باکس کھولا ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے. اب وہ کسی بھی سی ایس ایس پی افسر کو کسی ٹائم پہ بھی, چاہے بلوچستان ہے, سندھ ہے, کے پی کے ہے, پنجاب ہے, اگر اس کی اکھاڑ پچھاڑ کرنا شروع ہو گئے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پاکستان کے اہل نظر, اہل دانش اور اہل علم اور اہل درد وہ اس بات کا خود ہی نتیجہ نکال لیں کہ کس انداز سے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست, ریاستی معاملات, وفاقی اور صوبائی معاملات چلیں گے. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, میاں جاوید لطیف کی بھی اور سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر اعوان کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے حرکت کی. پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان صاحب پوری 22 کروڑ عوام نہیں, 1.5 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں انہوں نے یو این او کے اندر اور عالمی سطح پہ ناموس رسالت, ختم نبوت کی جنگ لڑی اور اسلام و فوبیا کے خلاف ان کی جو جد و جہد ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اپنی بات کے اختتام کے اوپر ابھی رانا مشہود نے یہاں پر پریس کانفرنس کی لاہور میں اور بڑا دعویٰ کیا. صاحب بہادر کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف یو این او کا جو وزٹ کر رہے ہیں وہ امور مملکت چلانے کے لیے نہیں, وہ اسلام و فوبیا کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں. میں رانا مشہود سے پوچھوں گا کیا کل جب فرانسیسی صدر کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہکے لگا رہے تھے شہباز شریف تو وہ اسلام و فوبیا کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے؟
اسی فرانسیسی صدر کے خلاف جس نے توہین رسالت کی تھی. میں یہ رانا مشہود سے پوچھوں گا اور پاکستان کی عوام سے پوچھوں گا, کیا کل جس کی فوٹوز آج پوری دنیا کے اندر وائرل ہیں شہباز شریف کی, کیا شہباز شریف نے اس فرانسیسی صدر سے پوچھنا گوارا کیا کہ جناب آپ اس عالمی دنیا کے اندر, اس 21ویں صدی کے اندر ایک دنیا کے بڑے ملک کے صدر اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے کسی ایک مذہب کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں, اس کے جذبات کو 1.5 ارب سے زائد کی آبادی رکھنے والے مذہب اور ان کے عقیدے کو, کیا اس نے یہ گوارا کیا؟ نہیں گوارا کیا. چائے پی, کافی کی, کہہ کے مارے, ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, اور اب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تم کہتے ہو کہ جناب وہ اسلاموفوبیا کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں, یہ عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دو. You can cheat and deceive someone and somewhere in some time, in some place, but you cannot cheat and deceive everyone, everywhere and every time, every place. یہ دھوکہ دہی کی سیاست, یہ گوئبلز کی سیاست, یہ میکاولی کی سیاست, یہ چانکیا کی سیاست, یہ جھوٹ اور فریب کی سیاست, رانا مشہود, یہ جچتی تو ہے آپ کے اوپر اور آپ کی لیڈرشپ پہ بھی, لیکن یہ پچتی نہیں ہے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام اس 21ویں صدی کے اندر سوشل میڈیا کے دور ہے, ایک ایک چیز جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل بریکنگ پوری دنیا کے اندر چلتی کہ فرانسیسی صدر شہباز شریف کے سامنے آئے تو شہباز شریف نے وہاں پر ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ نے ایک صدر کی حیثیت سے ایک ملک کے اچھا رول پلے نہیں کیا, آپ کو اپنے رویے کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کا خیال کریں اور ان کے اور دنیا کی سب سے مقدس ترین ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی آپ کے ملک کے اندر اور آپ کے ایٹیچیوڈ اور آپ کے رویے کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کو روکا جائے. لیکن وہاں پہ کہہ کے لگائے گئے تو جناب رانا مشہور صاحب عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. بہت شکریہ. کہ 1993 تک یہ پنجاب اور وفاق کے درمیان اسی طرح اعلیٰ سطحی افسران کے تقرر اور تبادلے پر بڑی گفٹس رہی ہیں اور نتیجتاً یہ ہوا کہ دونوں حکومتوں کو جانا پڑا. اس وقت بھی پنجاب میں چیف سیکرٹری اس پر بھی رفٹ موجود ہے اور پی ایس پی افسران کے اوپر بھی نئی رفٹ کھڑی ہو گئی ہے. کوئی درمیانی راستہ نکلے گا کہ دونوں جگہ پر اپنی بھی پوزیشن برقرار رہے گی؟ دیکھیں اس کا تو ایک ہی حال ہے, جیو جینے دو. جمہوریت کے اندر, پارلیمانی سسٹم کے اندر صوبوں میں کسی اور کی حکومت بھی آ سکتی ہے, وفاق کے اندر کسی اور پارٹی کی حکومت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریاستی معاملات کے اوپر کسی قسم کا کوئی ارسپانسبل ایٹیچیوڈ حکمرانوں کی طرف سے نہیں آنا چاہیے. ہم نے تو پچھلے 2 مہینوں کے اندر یہی رویہ رکھا ہے. ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی آپ نے دیکھا, اور خصوصاً چودھری پرویز لائی صاحب کا رویہ, بینگ اے وزیر اعلیٰ پنجاب, بینگ اے چیف ایگزیکٹو پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے, وہ آپ نے دیکھا کہ کسی قسم کا بہت سے معاملات ہیں کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کا سٹینس جو ہے وہ تھوڑا مختلف تھا, لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کا سٹینس مختلف تھا کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, ریاست کے ایک سب سے بڑے انتظامی یونٹ کے سربراہ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. تو ہم نے تو بڑا ایک رسپانسبل ایٹیچیوڈ رکھا ہے, آئندہ بھی رکھیں گے. یہ وفاقی حکومت کو دیکھنا چاہیے. میں نے ابھی جو 20 منٹ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھی, اس 21ویں صدی کے اندر ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے ایف اے ٹی ایف کے ہوتے ہوئے کہ اس انداز سے کوئی بھی پریس کانفرنس کرے اور میں خواجہ نصیر صاحب کے اوپر یا ذیشان بخش صاحب کے اوپر یا میاں اسلم صاحب کے اوپر الزام لگانا شروع کر دوں, جی ان کا عقیدہ یہ, ان کا مذہب یہ, ان کے خلاف یہ, ان کے خلاف وہ, اور پھر ایک نفرت کا ماحول سوسائٹی اور معاشرے کے اندر پیدا کیا جائے, تو یہ جچتا نہیں ہے. جی جناب. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر سپٹمبر کے اینڈ میں لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ یا احتجاج وفاق کے خلاف ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت نے صوبوں سے پولیس مانگ لی ہے اضافی نفری, کیا پنجاب حکومت دے گی؟ اور دوسرے نمبر پر کیا کہ اگر کسی صوبے نے وفاق پر چڑھائی کرنے والی جماعت کو سپورٹ کی تو پھر ہم قانونی آپشنز بھی استعمال کریں؟ یار 3.5 مہینے ہر 3 مہینے بعد ان کو خارش ہوتی تھی, کبھی لانگ مارچ کی, کبھی شارٹ مارچ کی, کبھی دھرنوں کی, کبھی مولوی فضل الرحمان. اور مولوی فضل الرحمان کے اوپر وہ میں بھول گیا
اچھا آپ نے سوال پوچھا یاد آ گیا. مولوی فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد دوں گا جناب, کل ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گیا ہے وفاق کے اندر. ان کی اعلیٰ اور عرفہ کوششوں کی وجہ سے اللہ پاک مولوی فضل الرحمان کو جزائے خیر دے. پورے دنیا کے اندر, یورپ اور امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کے جو حقوق ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جنس چینج کرنی ہے تو اس میں ایک میڈیکل بورڈ ہوگا. میڈیکل بورڈ پراپر کنسلٹیشن کر کے, پراپر جائزہ لے کے, میڈیکل چیک اپ کر کے, تمام پروس اینڈ کانس دیکھ کے, پنجابی کہندے نے ساری ایچی بیچی دیکھ کے, اس کے بعد فیصلہ کرے گا کہ جناب اب لڑکے کو لڑکی بنانا ہے یا لڑکی کو لڑکا بنانا ہے. لیکن 21 توپوں کی سلامی ہے مولوی فضل الرحمان کو کہ اس کی قیادت میں جو وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں نام نہاد, بلکہ اسلام آباد کی, اس کی قیادت میں, مولوی فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈرز کا قومی اسمبلی کے اندر حقوق کا بل پاس ہوا, اس کے اندر میڈیکل بورڈ نہیں ہے, اس کے اندر میڈیکل بورڈ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کے جناب جو ممبر ہیں انہوں نے بیچ میں ترمیم دینے کی کوشش کی ہے جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, اور اب جو اس کے ریپرکشنز آئیں گے, نیگیٹیوٹی پاکستان کی اخلاقیات کے حوالے سے, مذہبی روایات کے حوالے سے, شرعی روایات کے حوالے سے, گھریلو معاملات کے حوالے سے, مشرقی ماحول کے حوالے سے, وہ جو کچھ ہم بھگتیں گے اس کے اوپر جناب ہم خراج تحسین پیش کریں گے مولوی فضل الرحمان صاحب کو, JUI کو اور ان کی جماعت کو. اب آپ نے سوال پوچھا تھا کیا جی, میں وہ مولوی فضل, ہاں اب دیکھیں بات یہ ہے, مولوی فضل الرحمان نے دھرنے کیے, بلاول زرداری نے کیے, بیگم صفدر روان 3.5 سال چیختی چلاتی رہی, فوج کے خلاف, ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کرتے رہے. ہم نے تو کبھی کسی کے لیے نہ کنٹینر کھڑے کیے, نہ پولیس منگوائی, بلکہ جناب پورا ماحول دیا جاتا تھا, اور کچھ مواقع کے اوپر ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اسلام آباد کے اندر, ان کے دھرنوں کو اور ان کے لانگ مارچ کو اور ان کے شارٹ مارچ کو. اب ان کو کیوں موت پڑ گئی ہے؟ یہ بڑے جناب جمہوریت دے مامے تے چاچے, اب ان سے کوئی پوچھے کدھر کی تہاڈی جمہوریت, کدھر کی تہاڈی پارلیمانی جناب ایتھکس اور ویلیوز. ہم پرامن طریقے سے عمران خان صاحب کی قیادت میں اسلام آباد آ رہے ہیں, پرامن طریقے سے. دنیا کے ہر جمہوری ملک کے اندر اور پاکستان کے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے آزادی اظہار رائے, آزادی اظہار جناب عمل, یہ بالکل آزادی ہے. اگر ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ نہیں کرتے تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہن ذرا مچھا تھلے رکھو تے چوہے کی طرح مونچھیں جناب اپنی اونچا کرنے کی کوشش مت کرو. ایک جمہوری وزیر داخلہ ہونے کا ثبوت دو, اور شہباز شریف صاحب آپ بھی, اور بیگم صفدر روان صاحب آپ کا تو وہی صاحب ہے کہ میں کون تو خام خواہ. مطلب ہے کہ آپ مجرمہ ہیں, آپ سپریم کورٹ کی مجرمہ ہیں, اور آپ ہر دوسرے دن آ کے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کو ایتھکس سمجھا رہی ہیں, عمران خان صاحب کو ویلیو سمجھا رہی ہیں, عمران خان صاحب کو طریقہ کار سمجھا رہی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, آپ مجرمہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے یہ لانگ مارچ کریں گے اگر عمران خان صاحب نے اس کو اناؤنس کیا, اور پرامن کام کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ انشاءاللہ نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کی کوئی ڈیٹ آئے گی لانگ مارچ کی تو اس کے قریب جو ہے وہ پنجاب میں ایڈونچر ہو سکتا ہے, گورنر بھی کہہ سکتا ہے. تو پنجاب میں جو ایڈونچر ہوگا عدم اعتماد کی صورت میں ہو یا کوئی اعتماد کا ووٹ لینے کی صورت میں, کیسے مقابلہ کریں؟ اس کا ایک ہی جواب دوں گا, عثمان بزدار اور چودھری پرویز لائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ شریف آدمی تھے, یہ ہاتھ سے نہیں پوری گال تو چھوڑ لو نا, تو چھیتی پہ ہی ہے جناب. مطلب ہے وہ انتہائی شریف تھے. چودھری پرویز لائی صاحب جوڑ توڑ کے اور سیاسی توڑ پھوڑ کے سب کے ماہر ہیں, اور آپ بے غم رہیں. ان کو اپنی عزت بچانا جانا مشکل ہو جائے گی اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نون لیگ نے پنجاب کے اندر کی. پنجاب میں ویسے بھی اس وقت جو ہے وہ 3 حلقوں کے الیکشن ہونے ہیں, وہ سیٹیں بھی خالی ہیں اور حالات ایسے نہیں ہیں. تو آپ پیغام رہیں انشاءاللہ پنجاب کے اندر
اس وقت تک حکومت قائم رہے گی جس وقت تک عمران خان صاحب چاہتے ہیں. بس آخری سوال جی قذافی بٹ صاحب. آپ نے ابھی کہا کہ جی کسی کے راستے میں کنٹینر نہیں کھڑے کیے، جلسے جلوس کرنے نہیں، آرام سے کرنے دیے. میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا ماضی میں جایا جائے تو تحریک لبیک والوں نے بھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا تھا، تو اس کے لیے بھی کنٹینر کھڑے کر دیے گئے، خندقیں کھودی گئی، گولیاں برسائی گئی. تو اس وقت جمہوریت کیا کہیں صوبے میں تھی یا کسی جگہ پہ وقت؟ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا قذافی بٹ صاحب نے سوال پوچھا ہے. بھائی ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آج کل سما میں ہوتے ہیں. دیکھیں دو چیزوں کا فرق ہے. میں نے کہا جمہوری پارٹیوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی نے کیا، پی ڈی ایم نے کیا، نون لیگ نے کیا، مولوی فضل الرحمان نے کیا، کوئی ایسا نہیں. تحریک لبیک کا جو سٹائل تھا وہ مار دھاڑ والا تھا، وہ خونریزی والا تھا. جب آپ خونریزی اور مار دھاڑ کے ساتھ چیزیں کرتے ہیں تو وہاں پر ریاستی رٹ جو ہے وہ قائم کرنی پڑتی ہے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں. ویسے آپس کی بات ہے، آپ نے تحریک لبیک کا تذکرہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کے ساتھ رضوی صاحب سے بھی میں پوچھوں گا کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی، وہ ذرا کل فرانسیسی صدر سے جاؤ کہہ کے مار کے اور ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب، کوئی حال احوال ان کا بھی پوچھ لیں جناب آپ تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر تو پرامن طریقے سے ایکٹیویٹی ہو، میں نے سیاسی جو ایکٹیویٹیز تھی میں ان کی بات کی تھی، تو ہم نے تو ان تمام سیاسی جماعتوں کو اکاموڈیٹ کیا تھا، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی تھی. بہت شکریہ.